بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة عليهم نار موصدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سورۃ ہمزہ پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، اسی سے متعلق تفصیل کم و بیش اس سورے میں ہے. تو سورے کا نام سورہ ہمزہ. اس کے اندر انسان کی معاشرتی پہلو کا خاص طور پر ذکر ہے. آدمی اپنے اچھے عمل کو بھی جو ضائع اور بیکار کر ڈالتا ہے چند حرکتوں سے، اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے. زندگی کے ساتھ یہ خیال لیتے ہوئے چلنا کہ یہ زندگی کا ہر کام، ہر پہلو اس کے بعد والی زندگی کے ساتھ جڑا رہے، کام آ سکے. ایسا نہیں کہ اس زندگی کے ساتھ ہی کام جو کرتا ہے اسی کے ساتھ جڑا رہے، جب وہ ختم تو پھر ساری چیزیں اس کی ختم. یعنی دنیا دار کے لیے دنیا تک ہی اس کے فوائد ہیں. قرآن نے جگہ جگہ اعلان کیا ہے جو دنیاوی غرض کے ساتھ ہی جینا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، ہماری نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم جتنا چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، روکتے نہیں، منع کرتے نہیں. لیکن ایسا کرنا اس کے لیے برا ہے، یہ ہم کہتے ہیں. لہذا آخرت کی فکر کے ساتھ انسان چلے. جو سب سے بڑی خرابیاں ایک ہیں، اور یہ خرابیاں کن لوگوں میں عام طور پر ہوتے ہیں. ویل ہے. قرآن میں جگہ جگہ ویل کا لفظ آتا ہے، جس کا عام ترجمہ ہے ہلاکت و بربادی. بہت برا انجام ہے. ویل کے ایک سے زائد معنی ہیں، وہ سارے معنی مراد ہیں. ویل مخصوص قسم کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہولناک قسم کا ایک عذاب ہے. عام معنی تو ہلاکت و بربادی ہے. تفسیر وہی کہ اللہ تعالیٰ کا جو خاص عذاب ہے دوزخ کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب ہے. وہ عذاب کا مستحق ہے ہر ایسا شخص جس کے اندر ہمزہ اور لمزہ ہو. لان تان کرنا، عیب، پس پردہ، عیب لگانا، یعنی غیبت کرنا، چغلی کھانا. قرآن نے مستقل حکم دیا سورہ حجرات میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. مومن کو ایمان کی حفاظت کا طریقہ بتایا. ایک بات اور خاص، سارا کا سارا کلام پاک اللہ کی جانب سے، اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کے لیے دنیا میں جتنے آئے اور گئے، جتنے موجود ہیں، چاہے کسی بھی رنگ میں ہو، روپ میں ہو، چاہے کسی بھی نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، یا کسی بھی دین کا دعویٰ کرتے ہوں، تمام کے تمام اللہ کے بندے. ان تمام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں دو چیزیں ہیں.
جو سب سے پہلی چیز ہے بلا کسی استثناء کے، بلا کسی فرق کے، اس دنیا میں رہنے بسنے والے ہر انسان مرد عورت کے ساتھ خطاب ہے، وہ اس حکم کا پابند ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان سے متعلق ہی قرآن کا سب سے بڑا حصہ اسی کے اوپر ہے، ایمان کی وضاحت اور تفصیل۔ آسمان سے پانی برستا ہے، 2-4 روز سے تو چل ہی رہا تھا اپنی کیفیت سے، اس کیفیت سے آپ آج جدا ہوا ہو، ہر کوئی جانتا ہے، سمجھتا ہے، پانی آسمان سے گر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ دوسری جگہ جو وہی تو ہے آسمان سے پانی برساتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وَأَخْرَجَ مِنْهُ نَبَاتًا، اسی سے ہر چیز اگاتے اللہ اگاتے ہیں۔ پانی پڑتا ہے، پانی کے پر اٹھتا ہے، آدمی کا جانتا ہے۔ یہاں ایمان سمجھا گیا، ایمان کا پہلو، جو پانی برساتا اللہ ہے، زمین سے اگاتا اللہ ہے، ایک ہی پانی زمین پہ برساتا ہے، لیکن اسی زمین سے آس پاس کی طرف ڈال دو پانی ایک ہی قسم کا، جب بیج الگ الگ تو درخت الگ الگ، اس درخت کے لحاظ سے مزہ الگ الگ۔ یہ انسانی طاقتوں کی بات نہیں، تمہارے رب کی بات ہے۔ ساری وضاحت صرف اور صرف نفس ایمان سے متعلق ہے۔ احکام اور شریعت دین اسلام کا طریقہ جو ہے وہ صرف 500 آیتیں زیادہ، سارا دن یہ کرنا، یہ حلال، یہ حرام، ایسا کرنا، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ اچھا، یہ برا۔ قرآن کے جو 6000 سے زائد آیتیں ہیں ان میں سے صرف 500 آیتوں سے متعلق ہے۔ جتنے دین کی وضاحت کیے ہیں، جتنے علماء ہیں، محدثین ہیں، صحابہ کرام ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، قرآن احکام کے طریقوں میں یعنی دین اور دین کی وضاحت ہر پہلو کے بارے میں موٹی موٹی ضخیم کتابیں آ گئیں، ساری چیزیں مدون ہو گئیں۔ احادیث بھی ہزاروں کی شکل میں، خود امام بخاری کو 5 لاکھ صحیح حدیثیں ان کے شرائط کے مطابق صحیح حدیث سے سند کے ساتھ 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جمع کیا تھا۔ دین اسلام کے احکام کی نوعیت سے یعنی فقہ کی ترتیب سے ایک بخاری نام کی ایک کتاب میں چند حدیثیں جمع کی، وہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 3000 بھی نہیں ہیں، 2700 چلر ہیں۔ بعض حدیثیں، ایک حدیث میں نماز کا ذکر آتا، زکوٰۃ کا آتا، حج کا آتا۔ اگر ایک حدیث میں 3 چیز کا ذکر ہے تو 3 جگہ اس کا بیان، جب نماز کا بیان ہے تو وہاں بھی وہ حدیث آئے گی، جب زکوٰۃ کا بیان آئے گا تو وہی حدیث وہاں بھی ذکر کریں گے آپ، پھر حج کا بیان آئے گا تو وہاں بھی اس کا ذکر کریں گے، اور کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ حدیث اس طرح مکرر ہوتے ہوئے 6000 سے زائد حدیثیں گنتی میں نمبر کے لحاظ سے بخاری کے اندر ہیں۔ حقیقت میں وہ 6000 سے زائد حدیثیں نہیں ہیں، 3000 سے کم ہیں۔ تو دین اسلام جس کے اوپر حکم طریقے کو چلنا چلانا باقی رہنا ہے، حلال کو حلال سمجھ کر اس سے جڑنا ہے، حرام کو حرام سمجھ کر نفرت کرنا ہے، دور رہنا ہے، وہ قرآن کے صرف 500 آیتوں سے متعلق
وضاحت ہے، اور ان 500 آیتوں کی تفصیل پیش کرنے والی جو ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں، ان میں سے صرف اور صرف نہ ایک کم نہ زیادہ 3000 حدیث جس سے احکام نکلتے ہیں۔ باقی فضیلت کے فلاں کے ایمان والے پہلو کی وضاحت کرنے کے تفصیل نہیں، جو ہزاروں نہیں لاکھوں میں چلے جاتی ہے بات، لیکن حکم نکلنے والے، دین اسلام کا طریقہ نمونہ بتانے والے اور دین اسلام کو محفوظ کر کے جو رکھا کر ہم تک جو چلے آ رہا ہے، جس بنیاد پر یہ طریقے کے پر عمل کرتے چل رہے ہیں، قرآن کی 500 آیتیں، احادیث میں 3000 حدیثیں، اسی سے احکام، اصول اور قواعد کے اوپر بنتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو ماں باقی قرآن کی آیتیں، ماں باقی احادیث وغیرہ انسان کے عقیدے کی، انسان کے ایمان کے پہلو کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں اس دنیا میں رہنے بسنے والا ہر انسان جو رہا ہے وہ بھی، جو ہے وہ بھی، جو آئے گا وہ بھی، قرآن کا جو پہلی قسم ہے ایمان سے جڑی ہوئی ہر چیز سے متعلق، اس کے مخاطب سارے انسان ہیں، لیکن اس کے بعد والی چیزیں، ایمان لانے کے بعد جو ذمہ داری ہوتی ہے، ایمان پر قائم رہ کر یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، جو احکام والی بات ہے، اس میں صرف اور صرف مسلمان مخاطب ہیں، کافر نہیں، غیر مسلمان نہیں۔ تو اس مسلمان کو حکم قرآن زیادہ دیتا ہے، جب تو ایمان سے جڑ گیا، اللہ کی توحید کا قائل ہو گیا، اپنے ایمان کی حفاظت بے حد ضروری ہے، اس میں معمولی خطا بھی تجھ کو اللہ کے عذاب میں لپیٹ دیا جائے گا، دوزخ سے بچ نہیں پائے گا۔ دوزخ کے 7 حصے ہیں، طبقے، یہ اپنے معنی میں کہہ لو، قرآن کی زبان میں 7 طبقے، اپنے الفاظ میں اگر کہہ لینا ہے تو 7 دوزخ ہیں۔ سب سے اوپر والا طبقہ مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کو اللہ جنہوں نے مانا، اللہ کے رسول کو رسول مانا، سارے نبیوں پر ایمان رکھا، لیکن ایمان کے تقاضوں کی پوری طرح تعمیل و تکمیل نہیں کی، خرابیاں رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کفر تو نہیں کیا، غلطی کی تھی، گناہ بھی نہیں کیا، غلطی کی تھی۔ خود اللہ کا فرمان ہے، جگہ جگہ فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ نے تصدیق بھی کر کر آج کے انسان کو اس کلام پاک کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو حضرت آدم نے جو غلطی کی تھی، وہ دور دور تک بھی ان کے دل کے اندر عزم والی کیفیت نہیں تھی، کرنا بول کر نہیں کیا۔ جیسا کہ آج کا انسان جھوٹ بولنا منع ہے، بری بات ہے، جانتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں دیانتداری اسلام کی تعلیم و تربیت ہے، لیکن اپنے کاروبار میں دنیا داروں کے طور طریقوں کو اختیار کر کر بڑھاوا دینے کی غرض سے مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کیا کیا تھا؟ لیکن ابو البشر ہونے کی وجہ سے ادنا خطا بھی بڑی لفظ سمجھی جاتی ہے، ایک بڑا عتاب کے مرحلے سے گزارا اللہ تعالیٰ نے۔ کافر نہیں ہوئے تھے، عتاب ہوا نا، بعد میں اللہ نے منتخب فرمایا نا، تو پھر مسلمان دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ کہاں سے نکلا؟ مسلمان مسلمانی والی کیفیت کو باقی رکھیں گا تو نہیں جائے گا۔ اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ خطاب مسلمان کو اس کی زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کھلے الفاظ میں قرآن نے کہہ دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مسلمان سے خطاب ہے، سورہ حجرات۔ مسلمان ہونا
اور غیبت کہتے ہیں کسی کی حقیقی چیز، بناوٹی چیز نہیں، آپ کے اندر حقیقت میں وہ خرابی ہے، یا اس قسم کی شرارت ہے، یا اس قسم کے آپ بدماش ہیں، یا آپ کی شرارت کو، آپ کی بدماشی کو میں آپ کے منہ کے سامنے کہتا نہیں، کیونکہ ہمت نہیں، بزدل ہوں، کہاں سے لڑوں گا، اس سے لڑوں گا، وہ جانے کے بعد ان سے کہتا ہوں وہ ایسا ہے کیا سمجھے آپ اس کو، بلا کی ایک چیز اسلام نے مسلمان کے لیے سب سے بڑا اور برا عیب قرار دیا، اور ایسا کرنے والے کی گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر توبہ کے بغیر انتقال ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، اللہ ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے، تو پھر دوزخ یقین ہے، ورنہ سے ایمان کی وجہ سے اللہ کی مرضی کے مطابق دوزخ میں رہے گا، لیکن ایمان سے نکلا نہیں ہے، پھر وہ خرابی جو ایمان میں شامل ہو گئی تھی وہ دور کر دی جائے گی دوزخ کے ذریعے سے، پھر جنت کے لائق کیا جائے گا۔ لائق کیے جانے کے لیے کئی مرحلے بتائے، اس میں ایک مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، نفس ایمان کی وجہ سے۔ لیکن دوزخ تو ہے اس کے لیے۔ تو اس سورہ کے اندر دو چیزیں بتائی گئیں مسلمان کی، خاص طور پر وہ دو عادتیں، ایک ہمزہ، ایک لمزہ، حمز اور لمز واحد کی شکل بنتی ہے، یہ ہمزہ اور لمزہ لفظ ہے، حمز لمز۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ قرأت امام عاصم، جو رواں قرأت ہے، ساری دنیا جس کو پڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی قرأت کے بعض الفاظ کے اندر سر فرق کے ساتھ ہیں۔ دوسری قرأت میں ہمزہ کی جگہ ہمزہ لمزہ، خیر ہم کو اس میں چھیڑخانی کرنا نہیں، معنی کہتے ہیں اس کے طرف ہمزہ لمزہ۔ بعض کو عادت ہوتی، ارے وہ نالائق، ارے بدماش، آدمی کو گرانا، اس کے دل کو تکلیف دینا، ارے چور، ارے بے وفا سامنے، یہ ہمزہ والی کہتے ہیں۔ انسان کے دل کو توڑنے والا پہلو اختیار کرنا، اس کو لفظوں میں تانا بول دوں، سادہ سیدھا دونوں ایک ہی قسم ہے، ہمزہ لمزہ۔ فرق اتنا ہے، انسان کے پیچھے خرابی بیان کرنے کا نام لمزہ ہے، سامنے بیان کرنے کا نام ہمزہ۔ بات ایک ہی ہے، سامنے کی اور پیچھے کی۔ منہ کے اوپر کہہ دینا، منہ پر کہنے کی ہمت جرات نہیں، پیچھے کہنا، اس کی تفاصل حقیقت بہت ہے۔ پہلے سوچے جو کہنے والا کہ ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے، اپنے سارے عیوب کے اوپر وہ چھانک سکتا ہے، یا خود کے سارے معاملات کو جو اچھا سمجھ رہا ہے، اچھے سمجھنے کا اس کے پر پیمانہ صداقت شدہ تصدیق کیا ہوا ہے، اس پیمانے سے جو ہٹا ہوا ہے وہ سب کے سب غلط ہیں۔ سیدھے رہنے اور سدھرنے کا پیمانہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو دیا، عملی نمونہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پیش فرما دیا، تعلیم و تربیت دیتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، وہ سب کے سب اس پیمانے پر اترے، جہاں جہاں خرابی ہوئی انہیں تنبیہ کر دی گئی، اصلاح کر دی گئی، وضاحت کر دی گئی۔ یہ ہر انسان سے اس سورہ کے اندر خاص خطاب مسلمان کے لیے خاص طور پر ہے۔
شان نزول میں انہیں بھی کرتا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے یہ کرتا تھا، کافر تھے، لان تان کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی اس طرح کرتے تھے. اس طرح ہر انسان کے لیے معاشرے کی خرابی کو دور کرنے کا ہے. بالواسطہ راس مسلمان کے لیے خاص طور پر تعلیم ہے، اور یہ کرنے والے خاص طور پر جن کے پاس تھوڑا سا جمع ہو جاتا ہے، ویسا آتے ہی سمجھتے ہیں کہ اپنی حیثیت بڑھ گئی، اپنا مرتبہ بڑھ گیا. اس مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا خاص پہلو بھی اختیار کر لیتا ہے، گھر کا بھی خاص رنگ ڈھنگ کر لیتا ہے، سواریوں کا بھی خاص رنگ ڈھنگ کر لیتا ہے، دوست احباب کا حلقہ بھی خاص قسم کا وضع کر لیتا ہے. لیکن ساری چیزوں کے پیچھے جو زبان سے کہتا نہیں، دماغ سے سوچتا کرتا ہے، پیسہ ہے، پیسہ، مال. اور جب مال نہ تو دوست بھی کہیں پائیں گے، جب گڑ ہے نہیں تو مکھی کیوں آئیں گی. جب ایک سے 4 مرتبہ آپ چاہے وغیرہ کچھ بھی صحیح کی غلط کی چیز اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو انہیں بھی آپ کے ساتھ زیادہ وقت دینا پسند کیوں کرے گا. تو لہذا الذی جمع مالو، یہ دراصل یہ ساری کی ساری چیزیں مال کی محبت میں، دنیا داری کے اس میں جمع کرتا ہے مال کو. اور بار بار جائزہ لیتا ہے، وعددہ، بار بار کاؤنٹ کرتا ہے، برابر ہے، اکاؤنٹ کھول کر دیکھتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ بینک جا رہے ہیں. کیا پیسے لانا ہے؟ نہیں. تو بینک کیوں جا رہے ہیں؟ انٹری کرا کے نا، حساب برابر ہے. کیا کرنا منع ہے؟ منع نہیں. لیکن مال کی محبت میں، مال کو سب کچھ سمجھ کر مال کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے نگہداشت میں اس طرح لگا رہتا ہے، اس کے عادات و اطوار، اس کی روز مرہ کی قد و کاوش بتا رہی ہے. یہ سب کا مطلب وہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھ دے گا. یعنی یہ مال والی کوشش کے پیچھے جو کر رہا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کرنا ہے. حسیر پہ آرام فرما رہے ہیں. حسیر کے سارے نشانات بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ابھر کر آ گئے. جان نثار سے صحابہ 1 سے زائد مرتبہ درخواست پیش کی، آپ کے بیٹھنے کے لیے کم سے کم ہم کو نماز پڑھنے کے لیے 1 سے 3 جانماز ہم بچھا دیے. پھر بھی یہ مطالبہ ہے اس کے اوپر ایک گدا بچھانے کا. 1 سے 10 مرتبہ مجھ سے پوچھ لیا گیا، اگر آپ ہاں بولتے تو ہم گدا لا کے ڈال دیتے. یہ اتنا بھی کافی نہیں ہو رہا، پیشانی کو کیا تکلیف ہو رہی پتہ نہیں. حالانکہ افضل سجدہ سجدے میں پیشانی کو مٹی لگنا ہی افضل ہے. کہاں کی مٹی؟ مسجد کی مٹی، روڈ کی تھوڑی ہے. نماز سے ذریعے سے پہلے آیا، مسجد کھپل ہے. ایک نوجوان ظہر کے آخر وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، باہر ایک جانماز ہے، بھلے 12 مہینے کے بعد 1 مرتبہ صاف ہوتی ہوگا، وہ مسئلہ الگ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دروازہ کھلوائیے آپ. میں نے کہا میرے پاس اس کا کچھ ہے، نماز پڑھنا ہے مجھے. پڑھیے جانماز. یہ جانماز میرے پورے کپڑے خراب ہو گئے تھے. ظاہری طور پر اس کا کہنا غلط نہیں ہے، سمجھ کا فرق ہے، سمجھ کا فرق ہے. جب اس میں یہ سمجھ آتی ہے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، اور یہ زمین اس کی جگہ سے، یہ اس کے لیے
ظاہری طور پر مٹی لگتے ہوئے نظر آ رہی ہے، باطنی طور پر وہ لگی ہوئی مٹی اس کے لیے گواہی کا کام دے رہی ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا ہے۔ اے رب، یہ تیری عبادت میں اس پیشانی کو ٹیکا ہے۔ وہ لگی ہوئی مٹی بھی کہے گی، وہ پیشانی بھی کہے گی، دوزخ میں داخلے سے آڑ بن جائے گی۔ السمجھ کا فرق ہے۔ وہ ایسا کیوں کہا، یہ کہنا ہے۔ آج کل بھی ہمارا معاشرہ لان تان کے اس کے اندر ہی مبتلا ہے۔ 20 درس و تدریس، وعظ و تقریر، یکسوئی اور یکتائی کی طرف نہیں، خود مسلمان کو مسلمان کہتے ہوئے دوری پیدا کرنے کی طرف نہیں۔ پورے اسلام کی تعلیمات انسان کے دل پر حکمرانی کرتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں۔ ہمارے اس کے اندر کم و بیش اللہ ماشاء اللہ دل کا تزکیہ کم ہو رہا ہے۔ دل کے اندر نفرت، دوری کا مطلب ہو نفرت میں پیدا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون الاحبہ، سب سے برے بندے وہ ہیں جو لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، سب سے برا بندہ ہے، اور دوستوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ الباغون البراء من العنت او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ شریف، سادے، سیدھے، اچھے آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ڈھونڈ کر نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں میں سب سے برے بندے، اور اللہ کے بندے تو خراب ہیں۔ کافر و مشرک و سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے سب کے ساتھ تعلق ہے۔ ماں باپ سخت سے سخت ہوں، مشرک ہوں، لیکن آپ مسلمان ہوں، آپ کا دل و جان اپنے ماں اور باپ کی خدمت میں لگانے کا حکم قرآن جگہ جگہ دیتا ہے، اس لیے کہ تیرے ماں ہیں وہ باپ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کافر اور مشرک ہو۔ اسلام کے اصل احکام سے اگر وہ روکتے ہیں، اسلام کے اصولی چیزوں سے جو شرک کا درجہ رکھتے ہیں، صرف ان چیزوں میں تم ماں اور باپ کی مخالفت کر، ماں باپ کی تمام چیزوں میں تجھے یہ نہیں دیکھنا ہے میرا بابا نیک نہیں ہے، میرے ماں نیک نہیں ہے، میرے باپ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں، یہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ دین کی بنیاد سے ہٹنے والی چیز کے اوپر اگر کہتے ہیں تو وہاں پر اپنے ماں کی اور باپ کا انکار کرنا ہے، ماں باپ کی تمام شکلوں میں۔ قرآن میں ایک سے زائد جگہ تکرار، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی تذکرہ اسی میں، وہ بھی ذکر کیا، حکم بھی دیا، طریقہ بھی دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی کٹھن گزری۔ آپ ایمان لائے، ماں کے بڑے فرما بردار، اور آپ کے ایمان کے سخت مخالف بن گئے۔ 1 ہفتے سے زیادہ بھوک ہڑتال کی، یہ اعلان کر کے میں مر جاؤں گی اگر تو اسلام نہیں چھوڑا۔ ان کے غصے کو جھیلتے رہے، گالیاں برداشت کرتے رہے، بار بار درخواست کرتے رہے، ماں میں اسلام چھوڑ نہیں سکتا، اور آپ کی خدمت سے دور نہیں گئی۔ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کرتے تھے کہ ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے دعا فرمائے، دعا فرمائے۔ لیکن وہ بھی عاجز ہو گئی، ہڑتال سے دستبردار ہو گئی، لیکن آپ ایمان کے اوپر باقی رہے۔ لیکن ماں کی خدمت سے لمحے کے لیے دور نہیں گئے۔ ماں کا درجہ خراب ہے۔ اب ایسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ
ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عاشق رسول. کمیونیکیشن رابطہ بھی ہے آپ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے تو ویسے کرنے کا، لیکن دیدار ہوا نہیں، اس لیے صحابی نہیں تھا بھائی. خالی خبر سنیں جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کہاں کے ہوئے کتنے میں پتہ نہیں، سامنے کے تب پتہ تھا. وہ ان کا عمل تھا، ان کا عشق کا طریقہ تھا. پتھر لیے، میرے پیغمبر کے منہ میں دانت نہیں اور میرے منہ میں دانت، مار کر توڑے نکالے. پھر کہنے لگے شاید اوپر کے نہیں نیچے کے گئے ہوں گے، نیچے کے توڑے، شاید یہ ہوگا یہ پورے ناک نکال. رابطہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار درخواست شرف صحابیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا بوڑھی ماں تمہارے پاس زندہ ہے، کیونکہ سفر تو کافی لمبا، مہینے کے آس پاس کے آگے پیچھے ہو جانے والا، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ماں کی خدمت میں، نہیں ماں کی خدمت میں، نہیں ماں کی خدمت میں. تو مال جمع کرتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. مال جمع کرنا برا نہیں ہے، یہ بات بار بار ہوتے جا رہی ہے. مال سے متعلق تفصیلات بار بار آتے جا رہے ہیں، لیکن مال کے آنے کے ساتھ جو ہی مال آیا اس میں حق لے کر آتا ہے، یہ سمجھنا ہے. اتنا پیسہ الگ اس میں حق نہیں ہے، یہ سمجھنا یہ غلطی ہے. حق دو قسم کے، ایک حق تو سال کے گزرنے کے اوپر نکالنے کا ہے، دوسرا حق جب جب مال آیا نکالنے کا ہے. اس کا تعین نہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کرو. اپنی ضروریات زندگی کا خیال رکھتے ہوئے رکھ کر نکالو. کتنا تمہاری مرضی پہ، اسی مرضی پر اللہ تعالیٰ کا ثواب مرتب ہوگا. پھر اسی کو حکم دے دیا سورہ بقرہ میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، شب و روز، روزانہ دن میں رات میں سب میں کچھ نہ کچھ دیتے رہتا ہو تو اس کے لیے بے حد و حساب اجر کا. نماز سے زیادہ مال کا ذکر ہے، کیونکہ مال اللہ کی دی جس کی عبادت کا ایک طریقہ ہے. عبادت بدن سے، عبادت انسان کو دی گئی چیز سے. روپے کی شکل میں آنا مال ضروری نہیں ہے، جس کو مال کہتے ہیں، سرمایہ کہتے ہیں. کلا، یہ جو سوچ ہے اس کو یعنی حقوق واجبہ و ضروری چیزوں کے اوپر روک لگاتا ہو، ایسے جمع کرنے والے مال والے کی طرف ہے جو اسی فکر میں رہتا ہے. کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں. مال اس کو رکھنے والا نہیں، کسی کو لعن طعن کرنا نہیں، کسی کو غیبت کرنا، یہ ہرگز ایسا نہیں. مال کے بلبوتے پر ہمیشہ رہے گا، یہ خیال تیرا غلط ہے. اسی خیال کے پر رہے گا، پلٹے گا نہیں تو سننا نبذ ینبذ، ڈال دینا، پھینک دینا. عربی کے اندر انتہائی فورس، زور، تاکید، اگر قسم والا مفہوم پیدا کرنا ہے تو اس کو ایک لام کا اضافہ کرتے ہیں، ایک نون کا اضافہ کرتے ہیں. اصل میں لفظ ہے ینبذ، لفظ بس، اس کا ترجمہ ڈال دیا جائے گا. اس میں لام کا اضافہ، نون کا اضافہ. ضرور ضرور یقیناً اس کو پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا خطمہ میں. انتہائی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر
اور اس کے اندر ذری بھی رعایت کا تذکرہ نہیں، اس کو ضرور ڈال دیا جائے گا حطمہ میں. حطمہ کے لفظی معنی چور چور کر دینے والا. یہاں صفت ہے آگ کی. دوزخ کی وہ آگ جو انسان کو جلا کر راہ چور چور کر ڈالے گی. لیکن بات جلدی سے یوں ہی سرسری سمجھ کے آگے نہ بڑھو. وما ادراک ما الحطمہ. حطمہ کیا چیز ہے جانتے ہو؟ نار اللہ الموقدہ. تم جس آگ کو دیکھ رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، تمہارے بعض تو آگ کے اندر کھڑے رہ کر بھی بتا رہے ہو، آگ میں سے گھس کر پار ہوتے ہوئے بھی بتا رہے ہو. وہ آگ نہیں، یہ آگ نار اللہ ہے، اللہ کی آگ ہے، اللہ کے حکم سے روشن کی گئی ہے. دنیا کی آگ کے سوا آگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بتا دیے کہ یہ آگ میں اللہ کی آگ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا ناراض کرنے والی گناہیں یہ ہو مزہ. اور اس نقطۂ نظر سے مال کو جمع کر کے مال کے جمع ہونے کی بنیاد پر، مال کے بل بوتے پر، جو شہرت ہونے کی وجہ پر دوسرے کو حقارت والی نظر سے رکھنا، اس کے دلوں کو توڑنا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگتا ہے. اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اور یہ آگ تطلیع الافئدہ، اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے. یہ بھی آگ میں جلاؤ. غیر مسلم تو انسانوں کو جلاتے ہیں، اس کا دل بھی جلتا ہے، ہڈیاں بھی جلتی ہیں، سب راکھ کرتے ہیں، لوٹے میں پکڑ کے لے کے بھی جاتے ہیں. لیکن یہاں کی آگ میں جب انسان جلتا ہے، آگ ابھی اوپر کے حصے کو جب لگ جاتی ہے تو مر جاتا ہے. دل تک پہنچنے کا اس کو احساس بھی نہیں رہتا، بعد میں جلتا کرتا. لیکن وہ آگ جو ہے ظاہر بھی جلا کر دل کی گہرائی کو، دل کو بھی جلائے گی، اور محسوس احساس والی کیفیت باقی رہے گی. یہاں تو احساس والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. آدمی مر گیا، ختم. ایک نے ایک 1000 ٹکڑے کر لو، اس کے بعد کیا کرنے کا. اللہ نے اعزاز بخشا ہے. اماتہ فاکبرہ. موت دیتے ہیں پھر یوں ہی تم کو لاوارث کی طرح بے عزت کا طریقہ نہیں دیے. قدرت نے انتظام کر دیا. سورہ عبس کے اندر یہ تفصیل ہم سن چکے، پڑھ چکے ہیں. انسانوں کے اندر کر کے تمہارے لیے ایک اہتمام کے ساتھ اس کو دفن کرنے کا انتظام بھی فرما دیا. فاکبرہ ہو، اس کو خبر نہ ہوتا کہ تمہارے رب کا انعام و اکرام. اگر ذری ذرے کے لیے نہ دفن کرے کیا ہونے والا ہے. بیسوں جلتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. کئی بار ہوا ہے پلین جہاز میں گرا، پانی میں گرا، سمندر میں گرا، کچھ لاشیں ملی، نہیں ملی دوسرے. پانی کے جہاز سے جو جاتے تھے دوران سفر مرنے والوں کو کیا کرتے تھے؟ کپڑا لپیٹ کر سمندر میں پھینکتے تھے. لاش کو لے کے نہیں جاتے تھے. مردے کو ٹکڑے کر دو، کسی جانور کو کھلا دو، وہ کر دو، کچھ بھی کر دو. موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ روح ہٹی ہوئی ہے، اب اس بدن سے کیا لینا دینا ہے؟ اور وہ روح دنیا میں اس بدن کے ساتھ تھی. اس بدن سے نکلنے کے بعد بھی اس کو ایک بدن ہے، اس کو ایک جسم ہے، اس کی نوعیت الگ ہے. اس لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کی روح باقی تھی. اس روح کو اس دنیا کے اندر یہ بدن دیا. موت کے بعد یہ بدن ہٹایا. اس دنیا کے اندر روح کو اس بدن کے اندر چھپا دیا. اس موت کے بعد اس کے بعد روح کے اندر بدن کو چھپائی. اس لیے بعض اوقات نظر آئیں گے ایک شکل شبیہ سامنے بھی آ جائے، آپ پکڑیں گے تو ہاتھ کی گرفت میں نہیں، لیکن آنکھ کی نظر میں آپ کی شکل کے ساتھ نظر آئے. آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی سارے اللہ کو پیدا کرتے ہیں. وہ عالم ذریت کیا تھا؟ وہ
اس لیے اس امت کی فضیلت احادیث کے اندر یہاں بھی یہ بھی ہے کہ یہ آخر امت ہونے کی وجہ تاکہ مرنے کے بعد زیادہ دیر زیادہ طویل زمانے تک خبروں میں رہنے کی نوبت نہ آئے، جیسا کہ تم سے پچھلے والے لوگ ان کو قیامت کے دن تک زمین میں رہنا ہے جو بھی شکل ہے، لیکن اس امت کے لوگوں کو زیادہ رہنا نہیں ہے، چونکہ اس کے بعد جو آنے والی ہے قیامت ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو دلوں تک اترتی ہے، اس میں نار یہ نار نہیں، اللہ کی نار، اللہ کی آگ خاص ہے۔ اس آگ کی بڑی تفصیل ہے، احادیث کے اندر بڑی وضاحتیں ہیں۔ انہا علیہم موصدہ، تو پھر وہ آگ کیسی ہوں گی؟ ان لوگوں کے اوپر پوری طرح موند دی جائے گی، لپیٹ دی جائے گی، اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے آج کل ہمارے پاس بھی کسی چیز کو سیو کرنے کے لیے خراب نہ ہونے پائے، گوشت وغیرہ کی چیزیں یا مردے کو کئی دن رکھنا ہے، جب ڈبے میں رکھ کر نیچے سے آدھوں سے بازو سے اوپر سے برف پر ڈال دیتے تاکہ تو جو بات ہو رہے۔ تو اس دوزخیوں کے لیے بالکل اسی کیفیت ہوں گی۔ اس کی وضاحت پھر فرما دے فی آمد ممددہ ممدود دراز، عمود بڑے بڑے ستون کے جیسی دراز، یعنی اتنا بڑا محل کے جیسا پورا آگ سے بھرا ہوا، اس آگ کے بیچ میں اس کو جیسے برف دان کے اندر کوئی چیز رکھ دیے، اطراف سے برف یہ کر دیے، اس کو پورے دوزخ کی آگ کے اندر لپیٹ دیا جائے گا۔ تو مال کے ساتھ عبادت والا پہلو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جاتے ہو تو عورتوں سے خطاب کر کے فرمائے، اے عورتوں صدقہ تو خیرات دیا کرو، میں نے دیکھا ہے دوزخ میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ عورتوں کو دوزخ میں جلتے بھنتے ہوئے۔ اب کیوں بلا اس کی تفصیل ہے، اس سے میں صدقہ کرو ولو بشق تمارا، ایک کھجور کا ٹکڑا، یا ایک ہی کھجور ہے تو کھجور کے دو ٹکڑے کر کر آدھا کھجور کھا کے آدھا کھجور سے کسی کو مستحق آ گیا تو اس کو دے دو۔ دوزخ سے اگر بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو مال کا صدقہ ہے، اور بڑی بیماریوں سے نکالنے والی بھی چیز اگر کچھ ہے مال کا صدقہ ہے۔ پہلا ٹارگیٹ، اس کے بعد ڈاکٹر کی اہمیت اسلامی نقطۂ نظر سے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ساتھ کر دیا کرو۔ وہ داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے بیماروں کی دوا علاج شروع کرو صدقہ و خیرات سے، طبیب کے پاس بات نہیں۔ واقعی ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، شہر کا مشہور معروف ڈاکٹر، علاج، مریض مر گیا، کیفیت سنا کر پتہ ہے تو پھر ڈاکٹر خود کہنے لگا اسی کے لیے اس مرض کے لیے یہ دوا ہے، یہ میں لکھا، یہ ہو نہیں سکتا، حالانکہ اسے نہیں۔ اذا جاء الحین حارت العین، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، عقل اقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی، اس کو کہتے ہیں مرض الموت۔ اور ڈاکٹر کی مہارت کو بھی کام میں لانے نہیں دیتے، آپ کی تدبیر کو بھی کام میں لانے نہیں دیتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں تھے، آپ کی بے چینی کو دیکھ کر صحابہ کی جماعت نے کہا کہ ہم فوراً طبیب کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طبیب اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے دیکھ لیا، فیصلہ سنا دیا، اب یہ حکیم ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، اس کے فوری بعد انتقال کیا۔ بیماریاں اللہ کے پیدا کی ہوئے ہیں، اس کے علاج بھی اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، اس کے ساتھ جڑنے کا حکم ہے، لیکن یہ بھی بات بتا دی گئی اللہ مرض الموت،
اکثر موت کے لیے اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ کے پیچھے آدمی سمجھتا ہے کہ ٹکر یہ ہو گیا، یہ بیماری یہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک وہ یہ ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، مر گیا، تمہارے حد تک ہے موت۔ تو قدرت کا ایک انتظام ہے، اس کے پیچھے قدرت کو مانو۔ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے بیماروں کا علاج صدقات کے ساتھ کرو، واستقبلوا البلاء بالدعاء، یہ تین چیزوں کے تذکرے پر حدیث ختم ہوتی ہے۔ جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دعا کے ذریعے سے اس کے لیے دعا کرتے جاؤ، اس کے لیے صدقات کرتے جاؤ، اور مال کی حفاظت بتا دیا گیا، صدقات و خیرات سے جو بھی رکھیں گے آپ کے پاس وہ مال میں برکت، دنیاوی اعتبار سے حفاظت، آخرت کے اعتبار سے سارے دنیا کی ورلڈ بینک سے ایک بڑی بینک ہے، یونیورسل بینک، اس میں سیف ہو رہا۔ اس میں سب سے کم پرسنٹیج قدرت نے بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10%۔ پھر سورہ بقرہ کی وضاحتیں، 700 کا تذکرہ، پھر عدد کا ہیر پھیر کہیں 200 کا، کہیں 100 کا، کہیں 700 کا قرآن میں۔ تو سمجھنے والے کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کلام پاک کو، صحابہ نے سب نے فرمایا یہ عدد کا لینا دینا نہیں، یہ کم سے کم اس سے تو ہوتا نہیں، لیکن دلی کیفیت کو رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدد کا محتاج نہیں ہے، اپنی شان کے ساتھ بے حد و حساب عطا فرمائیں گے۔